دیکھیے، دین اسلام میں، اللہ کے پیارے دین میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں یہ جو اہل ایمان کے لیے تصور قربانی ہے، یہ سب سے زیادہ عمدہ، پاکیزہ، اعلیٰ اور افضل عمل ہے۔ اسلام کے نزدیک قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف عیش و طرب، خواہشات نفسانی کی تکمیل نہیں، بلکہ اور نہ ہی کسی جانور کا خون بہانا مقصود ہے، بلکہ اس کا مقصد اسلام نے اپنے متعلقین اور منسلکین کو قربانی کی صورت میں رضائے الہی، خوشنودی الہی اور سنت مصطفیٰ، سنت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کرنے کا ایک بہترین اور خوبصورت عمل رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اجاگر ہوتی ہے، اور اسلامی شعائر، اسلامی علامات، دین اسلام کی جتنے بھی معظم نشانیاں ہیں، ان کی عزت اور احتشام اور قدر اہل ایمان کے دل کے اندر جاگزی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلوص و اثار کا جذبہ، مخلوق پروری، بندہ نوازی، غم گساری، ہمدردی کا ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو منانا، اس کو راضی کرنا، سنت ابراہیمی کو اپنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیطانی قوتیں ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ اللہ کا بندہ کسی بھی عمل کے ساتھ رب کے قرب میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کرنے والا بن جائے، ان شیطانی قوتوں کو سر کرنا، زیر کرنا اور شکست فاش دینا بھی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورت عمل رکھا ہے۔ اس لیے برادران محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں یہ جو ایک بہت اہم فریضہ ہے جو ہم ہر سال اہل ایمان ادا کرتے ہیں، ہر سال اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کو فریضہ کے طور پر لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی سمجھ کر اپنانا۔ صرف یہ نہیں کہ میں جانور خرید کے لے آیا ہوں، لوگ دیکھ لیں گے، میں جانور خرید کے لے آیا ہوں، لوگ میری حیثیت کو دیکھ لیں گے، میری محلے پہ دھاک بیٹھے گی، میرے رشتہ دار میری واہ واہ کریں گے، نہیں۔ اگر اس طرح کی عجب پسندی اور خود پسندی آ گئی تو وہ قربانی نہیں رہے گی۔ قربانی کا مقصد تو صرف للہیت ہے۔ اگر دیکھنے والا کوئی جو مرضی سمجھتا رہے کہ یار یہ دکھاوا کر رہا ہوگا، یہ فلاں کر رہا ہوگا، اس کے پاس دولت بڑی ہے، پیسے بڑے ہیں، دیکھ کر بات کرنے والے کے ارادے کو اللہ نہیں دیکھتا کہ بات کرنے والے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کے ارادے کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ اپنا یہ حسن عمل میری بارگاہ میں حاضر کر رہا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کی نیت کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتا ہے، دیکھنے والے کی بات کی پرواہ سے کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے، سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیا کریمہ نمبر 37 اور پارہ نمبر ہے 17، فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ جو تم اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرتے ہو، چاہے چھوٹا ہے، درمیانہ ہے، بڑا ہے، خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ان کے خون سے غرض نہیں ہے کہ جو تم خون بہاتے ہو،
ان کے خون بہانے سے نہیں، غرض لحومھا، ان کے گوشت سے اللہ کو غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، ولاکن ینالہ التقوی منکم، مگر وہ رب صرف چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں میرا کتنا تقوی ہے، تمہارے ایمان میں رب ذوالجلال کی غرضیت اور رضا اور خوشنودی کتنی ہے، وہ تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندے کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی کوئی غرض نہیں۔ گوشت ہم کھا جاتے ہیں، کھا لیں بھی، اللہ کی مخلوق کی اپنا طلب میں، ضرورت اور حاجت میں صرف ہوتی ہیں، اور جانور کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ صرف مخلوق کے لیے ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس غرض کو دیکھنا چاہتا ہے، اس نیت کو دیکھنا چاہتا ہے، اس عمل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ عمل اس بندے نے صرف میرے لیے کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے پھر سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے قربانی مقرر فرمائی، ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی قربانی کا عمل شروع ہو گیا، حابیل کابیل کا آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد پھر ہر قوم میں مختلف انداز سے قربانی کا سلسلہ جاری رہا۔ مقصد کیا تھا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ کیا بلند ہو جائے؟ اللہ کا ذکر بلند ہو جائے، اللہ کی مخلوق قربانی کے نام پر یہ کہتی رہے کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، مما رزقناہم ينفقون، کہ ہم نے جو اپنے بندوں کو رزق حلال دیا اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا صرف پیسے کا مطلب نہیں ہے، خرچ کرنا پیسے کا مطلب صرف نہیں ہے کہ جو پیسے خرچ کرے وہی مال کا خرچ ہے، قربانی بھی اللہ کے رزق کا خرچ ہے۔ پھر فرمایا الا ما رزقکم من بہیمۃ الانعام، واضح فرما دیا کہ جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں ان جانوروں کی قربانی پیش کرو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ تمہارا الہ، تمہارا معبود واحد ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے سامنے کیا کرو؟ جھک جاؤ، زمین نیاز بندی میں چلے جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے جو ارادے رکھنے والے ہیں، نیتیں رکھنے والے ہیں، ایسے خلوص عمل والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں ان کے لیے میری خوشخبریاں سنا دو۔ برادران محترم، بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکامات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر قربانیوں کو فرض فرمایا ہے، اور کتنی خوبصورت بات کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہر ایک قوم پر اللہ رب العزت نے ہر ایک قوم پر جو ہے قربانی فرض فرمائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں، سیرت میں قربانی کو کیوں زیادہ پرموشن ملی، کیوں زیادہ عزت ملی، کیوں زیادہ اللہ کی بارگاہ کا تقرب ملا؟ وہ عمل ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جانوروں کی قربانی تو دنیا دیتی آ رہی تھی، جانوروں کو پالنا، ان کو پوسنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی ہر ایک چیز کا خیال کرنا، یہ تو سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب فرشتوں نے کہا نا کہ یا اللہ تیرا ابراہیم تیرا ذکر کیوں نہ کرے، تیری عبادت کیوں نہ کرے، تو نے اسے اولاد دی اتنی آخری عمر میں جا کے، تو نے اسے سکون بخشا، تیرا ذکر کرتا ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، اے میرے اللہ، فرشتوں نے کہا ابراہیم کو ریوڑ دیے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ دیے، چراگاہیں دی، سکون دیا، امن دیا، تیرا ابراہیم تیرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
اے میری مخلوق تو جانوروں کی قربانی تو پیش کرتی رہتی ہے، اب آؤ میں ایک ایسی قربانی لینے جا رہا ہوں، ایسی قربانی اپنی بارگاہ میں مانگنے جا رہا ہوں، اگر میرا ابراہیم دے گا دنیا رہتی تک میرا نام بھی زندہ رہے گا، میرے ابراہیم کی سنت اور عمل کو بھی میں زندہ ہو جاوتا پر۔ اللہ اکبر۔ تو برادران محترم، یہ جو قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، قربانی کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ اجر عطا فرمایا ہے، بہت زیادہ فضیلتیں عطا فرمائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سیاہ ستہ میں جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن چاہے انسان ساری دنیا کا خزانہ صدقہ خیرات کر دے، چاہے انسان ساری اپنی ریاست، بستی، معاشرے کے افراد کو بلا کے کھانا کھلا دے، چاہے غریبوں کو کپڑا پہنا دے، چاہے یتیموں کو گھر بنا کے دے دے، جو مرضی کر لے، اتنا کچھ بھی کر لے، مگر وہ فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ جو عمل فضیلت کو پا سکتا وہ یہ ہے کہ جب بندہ مجتبی، بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے اور اس کا خون زمین پر بہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، ساری کائنات کے صدقے سے افضل، سارے یتیموں کی کفالت سے افضل، اور ساری غریب پروری سے افضل، ساری فضیلتوں سے افضل یہ عمل ہے کہ تو نے میری بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کر دی ہے۔ اس عمل سے بڑھ کر اور کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل عزت نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی نہیں، کیونکہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جانور قربان ہو گیا، کھال کہیں، بال کہیں، ہڈیاں کہیں، گوشت کہیں، ہاں جی، لیکن سبحان اللہ کہیے کہ وہی جانور، چاہے بھیڑ ہے، چاہے بکری ہے، چاہے دمبا ہے، چاہے اونٹ ہے، چاہے گائے ہے، جو بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے، قیامت کے دن انہی سنبوں کے ساتھ، انہی بالوں کے ساتھ، انہی کانوں کے ساتھ، انہی آنکھوں کے ساتھ، اسی گوشت پوش کے ساتھ آئے گا اور کہے گا یا اللہ یہ جو بندہ ہے نا، اس کے دل میں صرف تیرا خلوص تھا کہ رب کی للہیت حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی رضا حاصل ہو جائے، یا اللہ میں جانور گواہی دیتا ہوں کہ اس نے تیری رضا کی خاطر مجھے ذبح کیا تھا، اس کو جنت عطا فرما دے، اس کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، وہاں قیامت کے دن تو کئیوں کی گواہیاں ہوں گی، کئی عمل گواہی کے طور پر آئیں گے، کئی اعمال شفاعت کریں گے، لیکن اگر جانور جو بے زبان ہے، یہاں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کی زبان سے ادائیگی کیا ہو رہی ہے، اگر وہ بے زبان صاحب زبان بن جائے گا اور وہ کہے گا یا اللہ میرے گلے پہ جو چھری اس نے چلائی تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر، اور میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ تیری للہیت اور خوشنودی میں اس نے مجھے ذبح کیا، قربان کیا، یا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اصحاب رسول کہتے ہیں کہ مدنی زندگی میں چونکہ قربانی فرض ہوئی تھی، جتنے احکام ہیں، مسائل ہیں، ہمارا نظام عبادت ہے، وہ مدنی زندگی میں تقریباً آگے شروع ہوا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدنی زندگی کے 10 سال میں قربانی پیش فرماتے رہے، کسی سال بھی قربانی مس نہیں کی، کسی سال بھی قربانی کو جو ہے وہ مؤخر نہیں کیا، ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی پیش فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قربانی کے عمل سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو کوئی کسی قسم کا اور عمل پسند نہیں۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس دہو واعتصبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز اللہ عز وجل، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قربانی کرنے والوں، جب تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہو تو گوشت تمہارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، خون زمین پر بہنا شروع ہو جاتا ہے، مگر اگر تم اللہ کی للہیت اور رضا میں قربانی کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس قربانی کے گوشت کو، اس قربانی کے خون کو خود اپنی حفاظت و تحویل میں لے لیتا ہے، خود اپنی حفاظت و تحلیل میں لے لیتا ہے۔ تو اب آپ یہاں سے یہ دیکھیے کہ قربانی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی نام پر تو ذبح کر نہیں سکتے، کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر کرنی ہے تو صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، تاکہ رب ذوالجلال ہم پر راضی ہو جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ دیکھیں کہ اس چلتے ہوئے دور میں، گزرتے ہوئے دور میں مختلف اذہان ہیں، مختلف افکار ہیں، مختلف خیالات ہیں جو انسان کو متذبذب کیے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی ذہن ہے، کوئی بیان جاری کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس عمل کو دیکھنا ہے جو ہمارے رسول نے کیا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ قربان جائیں خود حجۃ الوداع میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمائے، کتنے؟ بولیے 100 اونٹ ذبح فرمائے، اور شان کیا ہوتی تھی کہ اونٹ خود چل کے آتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں اونٹ ذبح کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی ماہر آدمی ہو تو اس کی اپنی ایکسپرٹی ہے، لیکن اگر ایسے لوگ جو مہارت نہ رکھتے ہوں تو وہ تو ہمارے لیے تو اونٹ جو ہے ذبح کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، اس کو باندھو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، اور کئی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے نہر نہیں کیا جاتا اور اونٹ بھاگ جاتا ہے، خون بھی اس کا بہ رہا ہوتا ہے۔ اور قربان جائیں یا رسول اللہ آپ کی شان سے، حضرت علی کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس اونٹ کی باری آتی وہ خود آ کے حضور کی بارگاہ میں گردن جھکا کے کھڑا ہو جاتا، یا رسول اللہ مجھے قربان کر دیجیے، اللہ اکبر، میری قربانی دے دیجیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ نہر فرمائے حج کے موقع پر، اور ہر سال مدنی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کرنے کا جو انداز ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے جو قربانی پیش کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ فرماتے کہ جس نے قربانی دینی ہے وہ اپنی قربانی کے پاس کھڑا ہو، قربانی کے جانور کے پاس کھڑا ہو۔ لیکن آج تک اگر تم محلے کی سطح پر اجتماعی قربانی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قربان گاہوں میں جہاں ہم حصہ ڈالتے ہیں وہاں اپنا وقت پوچھ لیں۔ سنت طریقہ یہ ہے، خوبصورت طریقہ کہ بھائی میرے جس جانور میں حصہ ہے وہ اس کا وقت کیا ہے، تو وہاں چلے جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جانور قربان آ رہا ہو تو اس وقت ایمان کو تقویت ملتی ہے کہ یا اللہ یہ صرف اس کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی، مجھے توفیق دے کہ میرا ایمان بھی مکمل ہو جائے، میرے ایمان کے اندر جو شیطان بیٹھا اس کے گلے پہ چھری چل جائے، میرے دل میں جو نفرت پل رہی ہے اس نفرت پر چھری چل جائے، جو میرے ذہن میں فطورت، تکبر اور غرور ہے اس پر چھری چل جائے، جو میں اکڑ کے چلتا ہوں یا اللہ اس پر چھری چلا دے، میرے غلط نظریات پر چھری چلا دے، میرے غرور پر چھری چلا دے، اور وہ چھری چلا کہ یہ چھری چلنے کے بعد میں صرف تیرا تابعدار بندہ بن جاؤں۔